قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا ایک وعدہ کر لیا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بھوک اور افلاس سے اور رزق نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، بچے مر جاتے ہیں۔ تھر کے اندر دیکھیں بچے مر گئے بھوک کی وجہ سے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا رزق دینے کا، وہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، دیکھیے وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا ہے تو اس میں رزق کے پورے سامان کا اہتمام کر دیا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے وہ سب کچھ زمین کے اندر موجود ہے۔ جتنے انسان بھی قیامت تک وجود میں آئیں گے ان کے لیے اللہ نے وسائل رکھ دیے ہیں، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ سوال للسائلین، یعنی میں نے تو کوئی تفریق نہیں کی، برابر رکھ دیے ہیں، وہ اس دنیا میں موجود ہیں۔ وہی وسائل ہیں جن کو آپ دریافت کر رہے ہیں، یہ زمین کے خزانے ہیں جنہیں آپ نکال رہے ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی سائنس نے ایجاد کیا ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں گھر بیٹھ کے ایجاد کر لیا، وہ اصل میں دریافتیں ہیں، یعنی اس کائنات کے اندر ہی وہ خزانے موجود تھے۔ فصلوں کو ہم کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے تھے، ان سے کس طرح زیادہ جھاڑ لے سکتے تھے، کس طریقے سے ہم زمین کے خزانوں کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا سکتے تھے، یہ سارے امکانات خدا نے رکھ دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے اس کا رزق موجود ہے، لیکن یہ رزق ایک قانون کے مطابق ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس کو جد و جہد کرنی ہے، اس کو صحیح کرنی ہے۔ پھر اس جد و جہد کے راستے میں انسان بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک طرف فرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، دوسری طرف معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر فرد اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، نکھٹو بن کر رہ جائے، کام کرنے سے اجتناب کرے، اپنی تربیت ٹھیک طریقے سے نہ کرے، جس زمانے میں وہ پیدا ہوا ہے اس کے لحاظ سے جو ضروری ہنر سیکھنے ہیں وہ نہ سیکھے، تو وہ اپنے لیے رزق کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معاشرہ منصفانہ تقسیم میں معاونت کرنے سے انکار کر دے، یا اس میں ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس میں محرومیاں بڑھتی چلی جائیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ تو انسان بحیثیت انسان اپنی انفرادی جد و جہد بھی اگر ٹھیک رکھے اور اجتماعی جد و جہد بھی ٹھیک طریقے سے کرے تو اس کے نتیجے میں رزق موجود ہے۔ یہ بات ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ رزق کے اسباب موجود ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گلاس لے کر اور ایک آپ کے لیے کھانے کا دسترخوان لے کر آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اسباب فراہم کرنے ہیں۔ یہ اسباب فرد نے بھی فراہم کرنے ہیں، یہ اسباب معاشرے نے بھی فراہم کرنے ہیں، یہ منظم ریاست نے بھی فراہم کرنے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو لوگ بھوکوں مریں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مرنا اصل میں یہ علاج نہیں ہے، جد و جہد اصل علاج ہے۔ جو میرا قانون ہے اس کے مطابق آگے بڑھو، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا۔